ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم 18ویں پارے میں سورۃ نور کی 155 نمبر آیت ہے 56-57. اس آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے روئے زمین کے نظام چلانے کے آداب اور طریقے تلقین فرمائے. اللہ تعالیٰ چونکہ خالق اور مالک ہے اور ایک بہت بڑا نظام خدائی کا وہ چلا رہے ہیں. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان و زمین کا سارا نظام اس کی تدبیر اور انتظام سے چل رہا ہے. اس لیے نظام حیات اللہ تعالی ہی بتا سکتے ہیں اور نظام حیات کا طور طریقہ وہی کامیاب ہوگا جو نظام بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ بزرگ و برتر بندوں کو تعلیم فرمائے. یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے اول انسان حضرت آدم کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو مقصد اعظم یہ ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا نظام چلانے کا ایک اہل اور باکردار خلق پیدا کرتا ہوں. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا کیونکہ زمین کا نظام زمینی مخلوق چلائے یہ بظاہر دشوار بات ہے، کیونکہ زمین پر رہنے والوں کو خود زمین پر نشیب و فراز سے گزرنا ہوتا ہے. کبھی ان کی طاقت ہوتی ہے اور کبھی وہ ضعیف ہو جاتے ہیں.
کبھی وہ صحت مند ہوتے ہیں اور کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ عدل کے پابند ہوتے ہیں اور کبھی خطرہ ظلم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یا خون ریزی کرے اور دنگا فساد مچائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فرشتوں سے زیادہ عبادت کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ عبادت کے لیے جس حیثیت کی ضرورت ہے وہ فرشتوں کو دی گئی ہے۔ بیمار نہیں ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑے، سفر نہیں کرنا ہوتا ہے کہ 4 فرض 2 ہو جائے، ان میں مرد اور زن نہیں ہے کہ ماہواری آئے اور بچہ پیدا ہو جائے اور عبادت کا التوا ہو جائے، انہیں بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی، شہوت نہیں اٹھتی ہے، جس سے 2-4 ہو کر کے عبادات کے رنگ میں قدر فطور واقع ہو جائے۔ فرشتگان خداوندی تو خالص عبادت کے لیے بنائے، انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کیا جانتے ہو۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، اور وہ فرشتے عبادات جانتے تھے، اور خلافت میں عبادت جمع انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نمازیں پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا اور ذکر و تسبیح کرنا، یہ تو سارا کا سارا انفرادی عبادت ہے، ایک شخص کی اس کی ذات کو اس کا فائدہ ہے۔ خلیفے کا کام تو دوسروں کا بھلا کرنا ہے، اس لیے اسے نفل روک کر باہر جانا پڑتا ہے، تسبیح و تقدیس بند کر کے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اگر عبادات من حیث العبادات ہو تو فرشتوں کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اور اگر عبادات من حیث الامتحان والانتظام ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام ان سے بہت بلند و برتر ہے، اور فرشتے ان کے سامنے بہت چھوٹی اور یسیر مخلوق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ابن ماجہ میں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ جاننا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے، اور مسائل کا ایک پورا باب سمجھنا یہ 1000 رکعت نوافل سے اونچا اقدام ہے۔ ہم اور سب مل کر کے 2-3 گھنٹے میں 100 رکعت نوافل تو پڑھ لیں گے، 1000 نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی دن یا کسی رات میں اس نے 1000 پڑھے۔ پورے شہر میں کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا مسئلہ بیان کیا، تو یہ تو میں ابھی آپ کو سینکڑوں مسئلے بتا دیتا ہوں، باپ کے باپ پیش کر دوں گا، اور ہر عالم اور ہر خطیب اور ہر ذی قدر جو دین میں ہے اس کا یہی کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بتانا یا لوگوں کو مسائل کا ایک پورا باب یاد کرانا، اس کا تعلق انتظام سے ہے۔ انتظام پر پھر انعام ملتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے جب چوکیدار مہینہ پورا کر لیتا ہے تو آپ اس کو تنخواہ دے دیں۔ جب کوئی شخص آپ کا سامان وہاں سے لے کے یہاں تک لے آئے تو آپ اس کا اکرام کرنے لگتے ہیں،
یہ دستور ہے کہ انتظام پر انعام ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی تخلیق صرف عبادات کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ انتظام کے لیے فرمایا ہے۔ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز ہے، لیکن جب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہ 25 گنا اور 27 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنا کیوں بڑھا دیا ہے؟ اس واسطے کہ اس میں نظم اور نسق کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ باقاعدہ محلے میں مسجد ہے، وہاں ایک مؤذن و امام مقرر ہوتے ہیں، اوقات طے شدہ ہوتے ہیں، مسلمان سب کام کاج چھوڑ کر اس گھڑی کے انتظار میں چل پڑتے ہیں۔ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ جو لوگ انتظام کے قدردان نہیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ دکان پہ پڑھیں گے یا گھر میں بیوی کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ ان کی غیرت اور شرافت بہت متاثر ہو چکی ہے۔ ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں ان جیسا سچا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اور اللہ کی وحی سے وہ بیان کرتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اتنا گنا 25 گنا اور 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو قصدن آپ کیسے ثواب چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ انتظام کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو گناہ، آپس میں محبت کرتے ہیں تو زنا کے حکم میں، حدیث میں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے، آنکھیں بھی کرتی ہے، سب اعضاء زناکار ہے، گناہ کر رہا ہے۔ یہ انتظام کے خلاف چل پڑے۔ انتظام یہ ہے کہ اس اجنبیے سے نکاح ہونا چاہیے، اور نکاح کا طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے، تو فرمائے کہ اب یہ میری سنت اور میرے دستور کے مطابق مل رہا ہے۔ انتظام کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کی آپ نے کوئی چیز اٹھا لی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کتنا قیمتی ہاتھ ہے، ایک انگلی کٹ گئی، کسی نے کاٹی تو 500 درہم اس کے جرمانہ ہے۔ ایک ایک بند اور سارے جمع کر لو پورا ہاتھ۔ لیکن اگر اس ہاتھ نے کسی کے 10 روپے بھی ضائع کر لیے، اٹھا لیے چوری کر کے، تو پھر یہ کاٹا جائے گا۔ یہ ہاتھ بے قیمت ہو گیا، اس نے انتظام کے خلاف کیا ہے، بد نظم ہے۔ قاضی عبد الوہاب واسع کو خلیفہ نے کہا تھا، عجیب بات کرتے ہو، ایک انگلی کے 500 درہم اور ایک ہاتھ 10 روپے درہم میں کاٹتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اذا کانت امینتن سمینتن، جب یہ امانت دار تھا تو بیش بہا تھا، وَإِذَا خَانَتْ ہانت، جب خیانت گر ہو گیا تو بے قیمت ہو گیا۔ بھائی سب کچھ آپ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرا گھر ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ چور چکور ہے، لفنگا ہے، ڈاکو ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اس کی نسبت سے مجھے شرم آتی ہے، کاش کہ میرے گھر یہ بیٹا نہ پیدا ہوا ہوتا۔ بد انتظام ہے۔ اسلام کا سارا نظام بہترین نظم و نسق کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک شخص بیوی سے جھگڑا بھی کرتا ہے، ناراض بھی رہتا ہے، گھر سے بھی نکالتا ہے، خود بھی دور چلے جاتا ہے، نفقہ بھی بند کرتا ہے، سب ظلم ہے اور گناہ ہے، ناجائز کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، بے انتظامی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس سے پہلے مرحلے سب کے سب گناہ کے برداشت تھے، لیکن ایک نظم پر ایسا ہتھوڑا مارا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منعقد کردہ نکاح اب برقرار نہیں رہ سکتے، وہ بھی ٹوٹ گیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ آ جاتے جی ارادہ نہیں تھا اور غصہ آ گیا تھا اور آپ ایسے باہر ہو گیا تھا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔
تقریر شروع کر دیتے بےہودگوئی کی لایانی تقریر، مردانگی اور غیرت کے خلاف تقریر شروع کر دیتے۔ باتیں ادھر ادھر کی کیوں بناتے ہو خواہ؟ سیدھے لفظوں میں کہو کہ طلاق دی ہے اور بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر تم نے کسی مرزائی یا مرزائی کے گماشتے فقہ اور اجتہاد کے منکر سے غلط مسئلہ پوچھ کے آئے تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، اور قیامت کے دن پورے نسب جو حرام ہوگا اس کے جرم میں زانی اٹھائے جاؤ گے۔ انتظام کو دچکا لگایا ہے آپ نے، یہ الفاظ نہیں کہنے تھے، اور جب کہہ دیے تو اب جو شریعت کہتی ہے اسے بھگتو، اور تو مخالفت مت کرو نا۔ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی آخرت و عاقبت برباد کرتے ہیں۔ حلال و حرام کا مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی مشہور کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے بیوی کو 2 طلاق دی ہے یا 3 دی ہے، شک پڑ گیا، خود اس کو پتہ نہیں ہے، گواہان موجود نہیں ہے، تو امام مالک نے کہا ہے کہ ایک اور دے ہی دے تاکہ شک سے نکل جائے اور معاملہ ختم ہی ہو جائے، کیونکہ اگر 3 دے چکا ہے اور 2 سمجھ کے مل گیا تو قیامت تک زانی شمار ہوگا، اور اگر 3 کر دی گئی ہے تو اس کی سزا دنیا کے قانون میں بڑی سخت ہے، کیونکہ اب عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی ہوگی، اور وہاں سے اگر طلاق مل گئی اور پھر عدت گزر گئی اور پھر اس مرد کے ساتھ چاہے تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میری بیوی، تیری بیوی تو اس وقت تھی جب نکاح تھا، طلاق کے بعد تو تیری بیوی نہیں ہے وہ۔ اب اس کو یہ کہنا کہ میری بیوی، جیسے کسی اجنبیہ اور پڑوسن کو کوئی کہے کہ میری بیوی، اور یہ گالی ہے۔ طلاق کے بعد اس کو بیوی کہنا، یہ منہ تو توڑ دینا چاہیے اگر شریعت کا کوئی ہوتا۔ طلاق تو مفرق ہے بین الزوجین، اس کے بعد کیوں کہتے کہ میری بیوی؟ جب آپ کی بیوی تھی تو اس وقت جب نکاح منعقد تھا، نکاح ختم ہو گیا، اب آپ کی بیوی نہیں ہے وہ۔ پرائی اور اجنبیہ عورت کو آپ اپنی بیوی نہیں کہہ سکتے، گناہگار ہے۔ انتظام جو شریعت مقدسہ نے قائم کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے آسمان و زمین میں۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جہش کا نکاح کیا تھا۔ وہ زید تھے اور یہ زینب تھی۔ زید حقیقت میں رومی النسل، اصیل اور آزاد آدمی تھے، خاندانی، لیکن زمانے جاہلیت میں انتظام تو ختم ہو چکا تھا، ہر جگہ بے امنی اور بدامنی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی منڈی میں سامان خریدنے آئے اور ڈاکوؤں نے پکڑ کر اس بچے کو اغوا کر لیا اور مکے کے بازار میں جا کے بیچا۔ بکتے بکتے خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کی اتنی محبت تھی اس سے کہ باقاعدہ زید ابن محمد کے لانے لگے، جس کے لیے قرآن کو سورۃ احزاب نازل کرنی پڑی اور سختی سے منع کیا کہ نہیں، حضرت کا بیٹا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ حضرت زید کے والد، چچا، ماموں، تایا، سارا خاندان پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، زید کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ مشہور اشعار پڑھتے تھے۔ احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل
میرا زید زندہ ہے کہ امید باندھی جائے یا اس کو موت آ چکی ہے. اور کبھی کہتے تھے کہ اذا طلعت الشمس یذکرونی واذا غربت ینبئونی. جب سورج نکلتا ہے تو میں روتا ہوں کہ میرا بیٹا دھوپ میں ہوگا یا چھاؤں میں. شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر رونے لگتا ہوں کہ پتہ نہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ ملی ہوگی یا کوئی جانور کاٹ کے کھا گیا ہوگا. اشعار پڑھتے. آخری اشعار میں کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں تھک گئی اور میری اونٹنیاں دبلی ہو گئی، لیکن میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. اب بھی میری تلاش جاری رہے گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں. اور جب میں مر جاؤں تو تیرے بھائی یزید اور عمر اور قیس کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ وہ تلاش جاری رکھے. ایسا زمانہ تھا انسان چیزوں کی جگہ انسان اغوا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. اب بھی وہی جانور اور درندے پیدا ہو گئے، روز اخبار میں آج ان کی نسلیں اب بھی موجود ہیں. اور یہ اشعار وہ ایسے درد اور غم اور سوز جگر سے پڑھتے تھے. عرب ذہین قوم تھی کہ لوگوں کو یاد ہو گئے. تقریباً 25 سال گزر چکے ہیں زید کی گمشدگی پر، اور ساری زمین انہوں نے چھان ماری، نہیں ملے. ایک قافلہ آیا تجارتی سامان لے کر. حضرت زید بھی کچھ خریدنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے تو وہاں پر ایک قافلے کا شتربان اشعار پڑھتا تھا. جب وہ اشعار زید نے سنے تو یک دم کھڑے کھڑے غم سے بیٹھ گئے کہ یہ تو میرے والد کے اشعار ہیں اور مجھے یاد کر رہا ہے. جب وہ اشعار مکمل ہو گئے تو حضرت زید نے بالفل بدی شعر میں جواب دے دیا کہ میں زندہ ہوں اور ایک بہترین خاندان میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. آسمان و زمین کے ایک بہترین انسان کی خدمت میں ہوں جس کو نبی آخر زمان کہتے ہیں. اور تم غم اور ہم اور صدمے کی راتیں ختم کر لو اور خوش ہو جاؤ. قافلے والے نے جب یہ اشعار سنے الفور گھوڑے پر سوار ہو گیا کہ یہ تو انعام مل گیا زبردست. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہنچے اور ان کو اطلاع کر لی تو حضرت زید کے خاندان نے 1000 اونٹ ان کے حوالے کیے صرف اس اطلاع پر. 100 والد نے، 100 تائے نے، 100 چچا نے، 100 ماموں، اس طرح جو غمگین خاندان کے لوگ تھے 100 اونٹ دے دیے. پورے قافلے کی قیمت 1000 اونٹ نہیں ہوگی اور ایک شخص کو. اور انہوں نے تیاری کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی. چند دنوں میں وہ پہنچ گئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضرت کے سامنے فریاد شروع کیا کہ ہم بالکل غلام نہیں ہیں اور ہماری نسل میں کوئی غلام نہیں رہا. یہ کسی دشمن نے ظلم کر کے اس کو چھینا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا میں غلاموں کو غلامی سے نکالنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. میں غلام بنانے نہیں ہے. میں نے جس دن سے میری ملکیت میں آیا ہے میں آزاد کر چکا ہوں. یہ آزاد. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے تو بغیر عوض کے جائے گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، آزاد ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ نہ جائے تو آپ مجبور نہیں کریں گے. تو حضرت زید نے کہا کہ حضرت چند لمحوں کے لیے مجھے موقع دے، میں ان کو سمجھاتا ہوں. مسجد کے پیچھے لے گئے، وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ میں زندہ مل گیا اور آپ کا غم ختم ہو گیا، صدمے کی راتیں گزر گئی. اب ایک بیش بہا خزانہ تمہیں یہ ملا کہ یہ شخص نبی آخر زمان ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے اور ان پر ایمان لانے کے لیے انبیاء سابقین آرزو و تمنا رکھتے تھے. یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے، جانا وانا کہیں نہیں. اور تم بھی سارا خاندان لے کر کے فوراً آؤ. اور یہ لفظ زبان پر نہ لانا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. جانا کہاں ہے؟ اللہ.
آپ نے ارشاد فرمایا لوگ زید کو غلام سمجھتے ہیں، میں زید کی عقل کو بادشاہوں کے سامنے ڈال کر کے ان کی بادشاہت ان کے جوتوں کے خاک کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ غلام کہاں تھے۔ آپ نے اتنی محبت کی کہ اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جہش سے اس کا نکاح کیا، زید کا۔ اب مشہور تو یہی تھا نا کہ حضرت زید غلام ہے اور حضرت کی خدمت میں آ کے آزاد ہوا ہے، حقائق تو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ تھی کرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ، اصل العرب، عرب باعدہ میں سے۔ تو میاں بیوی میں جب بدمزگی ہو تو پھر تانے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ آپ کی مجھ سے کیا مناسبت ہے، لیکن حضرت بیچ میں ہے۔ یہ آ کے کہتے تھے کہ میں طلاق دیتا ہوں، حضرت فرماتے تھے اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈرو اور رکھو اسے۔ حضرت چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو جائے، قرآن کریم سورۃ احزاب کی آیتوں میں موجود ہے، لیکن وہ دن آ گیا کہ طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی تو اللہ کی اس میں ایک اور حکمت کار فرما ہوئی، وہ یہ کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹا، لے پالک جسے کہتے ہیں، متبنہ، اس پر اپنے بیٹے جیسے احکام جاری ہوتے تھے، وراثت میں شریک، پردہ غائب، یہ وہ، علت و حرمت۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے احکام غیر کے بیٹے پر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتے، اسلام جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس کو ذکر کر کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نے اس کا بچہ لے لیا اور اس نے اس کا بچے کو گود دے دیا، سب خرافہ، لا یعنی فعل، بیکار کام، اس سے نسب ثابت ہوتا ہے اور اسلام اس کو برداشت کرے گا۔ اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ایک اور شخص فارم میں لکھ رہا ہے میں اس کا باپ ہوں، کیوں بھائی؟ یہ میں نے پالی ہے، پالنے سے کوئی باپ بنتا ہے؟ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچے کو جنے، وَإِن يَقُولُونَ إِلَّا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ایسا کہنا کسی اور کے بیٹے اور بیٹی کو اپنا سمجھ کر بالکل جھوٹ اور فریب ہے۔ اللہ فرماتے یا رب، اس لیے بے شک آپ پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن صاف کہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم نے اس کو پالنے کے لیے اپنی محبت کے لیے رکھا ہے۔ بلکہ میں تو وہ ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ بغیر تاخیر کے اس کو کسی محرمے کا دودھ پلاؤ، اپنی بہن کا، بھانجی کا، بھتیجی کا، جن کا رشتہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، محارم، ان میں سے کسی کا دودھ پلا دو فوراً 2.5 سال کے اندر اندر، ورنہ بڑا ہو کے پردہ فرض ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ہاں اگر آپ نے اپنے محرمے کا دودھ پلایا ہے تو وہ محرم ہو گیا، پردہ نہیں ہو سکتے ادھر میں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے بجائے اپنے سسر کو، بیوی کے باپ کو باپ کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانتے اس کو؟ کہا ہاں۔ 4 صحابہ سے کہا کہ تیز تلواریں لو، سیدھے چلو، جہاں کہیں وہ ملے گردن کاٹ کے لانا۔ میں اس لیے دنیا میں پیغمبر بن کے آیا ہوں کہ لوگ جھوٹ نہ سب چلاتے رہے۔ حضرت کا انتظامی اور رخ دیکھیں ذرا، کتنا زبردست منتظم ہے آپ۔ لوگوں کو کیوں سلیقہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ صدق اور دروغ کو جانتے نہیں، نبی جانتے ہیں، اس کو قتل کروا رہے ہو۔ مسائل کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے بس اس کو شریعت سمجھتا ہے۔ شریعت کا تو آپ کو تابع ہو رہا ہے۔
بہرحال جب حضرت زینب بنت جہش کو حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دی، طلاق ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکے۔ نظام کا تصرف سوائے متصرف حقیقی اللہ کے اختیار کے کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی الانبیاء سید الاولین والآخرین بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ اسے روک لے دے۔ رد بلیغ علی المبتدعہ الزنادقہ، جو لوگ وہ غیبدان ہو، وہ مشکل کشا ہو، وہ حاجت روا ہو، وہ سب کچھ کرنے والا، ان کے سینے میں یہ تیز و تند تیر ہے احادیث و قرآن کا، نبی نہیں روک سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خدا کے واسطے دیتے تھے زید کو کہ مت دو طلاق، کیونکہ طلاق ہر قوم اور قبیلے میں ناپسندیدہ ہے۔ طلاق تو فراق ہے، فراق پر کیسے کوئی راضی ہوگا؟ نکاح وصل ہے، وصل محمود ہے، فراق مذموم ہے۔ نکاح نتیجہ ہے الفت اور آفت کا، اور طلاق نتیجہ ہے انتہائے تفرقہ اور بدخوئی کا۔ تو حضرت کیسے راضی ہو جائے اور کون راضی ہوگا اس پر؟ جس وقت طلاق ہو گئی تو یہ سخت خطرہ پیدا ہوا کہ اب زینب کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہیں کرے، پیغمبر کا باندھا ہوا نکاح وہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک اور تکوینی حکمت فرمائی کہ وہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی بہو جیسے حرام سمجھی جاتی تھی، اور وہ غلط رسم تھا، جھوٹا رسم تھا، اس کو بھی اللہ نے توڑنا تھا۔ تو حضرت زینب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ رسم توڑنا آسان کام ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا جب آپ کے خاندان میں میت ہو جائے اور آپ کہہ دینا، جنازے کے ساتھ یہ اعلان تو ہوتا ہے کہ پرسوں سوئم ہوگا، آپ یہ اعلان کریں کہ نہ سوئم ہوگا، نہ تیجا ہوگا، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ چیلم، نہ برسی، یہ اعلان کر کے گھر سلامت آ جائے۔ پھر آپ رشتہ داروں کے مذہب و ایمان پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ بدعات کے چال چلن چل رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے، بھلے پہلی صف میں آتا ہے اور توحید و سنت سنتا ہے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے، رسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ توبہ! ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہنے کے نتیجے میں بعض کمزوریاں بھی آ گئی۔ بیوہ کے ساتھ نکاح ہندوؤں کے مذہب میں نہیں ہے، اس لیے وہ ستی کرتے تھے، ساتھ جلا دیتے تھے کہ اب اس کی حقیقت کیا ختم۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی بیوہ سے پرہیز شروع کر دیا، تو نکاح نہیں ہوتے تھے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور امت کی ایمان اور روح کی ماں، جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تکالیف کی تسلی کے لیے منتخب کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بیوہ تھی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے بانی و مبانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں واعظ شروع کر دیا۔ عقل مند عالم جب کسی رسم کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ماحول بناتا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ یکدم بیان ہونا بڑا مشکل ہے، مقصد لوگوں کو سمجھانا اور ان کو منوانا ہے، مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا۔ حضرت نے ایک طویل موضوع اختیار کیا کہ اسلامی تہذیب و تعلیم میں اور ہندوانہ رسوم میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک دن وہ آنے والا تھا کہ جمعے کے واعظ میں حضرت نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا سنت ہے،
لیکن یہ پہلے جمعے کو نہیں کہہ سکتے تھے، ماحول اتنا ناسازگار تھا، پورا اس کے لیے 2-3-4 مہینے لگانے پڑے۔ ہاں، اب بھی جہاں لوگ کام نہیں کرتے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وطروں کے بعد نفل نہیں، ڈرتے ہیں عوام سے۔ اور جہاں مسائل کا زور نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حنفی مذہب میں شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، ڈرتے۔ جہاں علم استعمال نہیں ہوا وہاں جہل کا غلبہ ہوگا، اور جہاں علم کا استعمال ہو گیا، علم کی مثال روشنی کی ہے، جب روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کل جمعے کا دن ہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیوبند سے دہلی جانا ہے اور وہاں واز کرنا ہے کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا سنت طریقہ ہے۔ لیکن رات سے مولانا بڑے بے چین تھے اور بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے۔ علماء نے مسائل کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا۔ آسان کام نہیں ہے۔ مجھے جب نیا مولوی لے جاتا ہے واز کے لیے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل تو اس طرح مسائل وہاں کیسے بیان کروں، اس نے ماحول بنایا نہیں ہے۔ تو حضرت کی بہن تھی جو حضرت مولانا سے عمر میں بڑی تھی، ماں کی جگہ تھی۔ اس نے پوچھے کہ محمد قاسم آج بڑے پریشان ہو، طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ویسے بس کچھ پریشانی سی پیش آئی۔ کچھ دیر بعد بہن تھی وہ پھر پوچھنے لگی کیا مسئلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان بیوہ کے ساتھ نکاح کو بہت عیب سمجھتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا جب موقع میسر ہو سنت طریقہ ہے۔ اب مسئلہ 4-6 مہینے سے بیان ہو کہ کل اس کا نمبر ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ان کی بہن نے پوچھا کہ کیسے، کیوں؟ کہا کہ خود میرے گھر میں ایک بیوہ بہن بیٹی اور اس رسم کی وجہ سے اس کا نکاح رکا ہے، تو میں کس منہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کروں گا جبکہ میرے گھر کا خود کا یہ حال ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن مسائل پر خطیب کا عبور ہو اور عمل ہو، اللہ اس میں لوگوں کو آسانی عمل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سنت خداوندی ہے، اور یہ 100% مضبوط بات۔ صد بار آزمودم ازوئی نبود سودم، من جرب المجرب حلت بہ النداوہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر اس عمر میں بھی میری وجہ سے اسلام کا کوئی مسئلہ ہو، سنت زندہ ہو سکتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا گھر سے نکلے اور دیوبند کے مدرسے میں آئے، اور وہاں ایک پرانا ان کے عمر کے قریب کا کوئی قابلی تلاش کر لیا۔ یہ لوگ شروع سے دین میں ہیں اور سارے مدرسے ان سے سرسبز و آباد رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یاد رکھ۔ اور ہوگا وہی جو اسلام کی عزت کی ادا ہے انشاءاللہ۔ مولانا نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ مولوی صاحب، تیری شادی کراتے ہیں آج۔ وہ حیران ہوا کہ رات کو کون سی لیلۃ القدر تھی جو میری دعا قبول ہوئی۔ حضرت نے ان کو بھی تقریر کی، سمجھایا ہے کہ اس طرح ایک رسم کو توڑنے کے لیے یہ ہماری بہن کا نکاح آپ سے کرنا ہے۔ 2-3 آدمیوں کو بلا کے نکاح پڑھ لی۔ اگلے دن جب مولانا نے دہلی کی جامع مسجد میں اس مسئلے پر کلام شروع کر دیا خطبے میں کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابو بکر نے بھی ایسے نکاح کیا ہے، عمر نے بھی کیا ہے، عثمان نے بھی کیا ہے، علی نے بھی، اور فلان نے بھی، فلان نے بھی،
اور یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور مذہب کا ایک تراث اور نشاط ہے. اس کا احیاء مسلمانوں کا فرض ہے اور اسے عیب سمجھنا خالص ہندو مت ہے. اس میں اسلام کی رتی رہی. جب مولانا نے جمعے کی نماز پڑھا لی تو عصر تک 500 بیواؤں کے نکاح پڑھ لیے. 500 نکاحوں کے ریکارڈ پر موجود ہے جو حضرت نے پڑھ لیے. نکاح ایک انتظامی مسئلہ ہے. اس لیے نکاح کی کتابیں ہیں، نکاح کے آداب ہیں، نکاح کے قاعدے ہیں، نکاح کی نسلیں ہیں، نکاح کی حلت و حرمت ہے، ایک نظام ہے. نکاح اسلام میں سستا ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ زنا پر پابندی سخت ہے. جن اقوام کے ہاں نکاح میں تشدد ہے اور مہنگائی ہے اور شدت ہے، ان کے ہاں زنا عام ہے. بس آسان جواب ہے. ہم چونکہ زانی نہیں ہیں اور زنا کرنے نہیں دیتے تو نکاح بہت زیادہ ہے اور عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دین تمہیں پسند ہو اور دنیا پر کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ تمہیں پیغام بھیجے تو فوراً قبول کر لو. وَإِلَّا يَكُنْ فَسَادٌ كَبِيرٌ فِي الْأَرْضِ، ورنہ روئے زمین فساد سے بھر جائے گی. گھروں میں عورتیں بیٹھی رہے گی بما جہیز لاکھوں کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے. فساد کبیر ہے بالکل. اور لوگوں کے گھر آباد کرنا اور زندگی سجانا یہ اسلام کا حسن نظم ہے، بہترین انتظام ہے. اس لیے میں نے طلاق اور نکاح کی قدری تفصیل کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک اسلام کا انتظامی مسئلہ ہے. اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. ان مسائل انتظامیہ کے لیے اسلام نے ایک اور انتظام کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلے ابو بکر صدیق کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا. اول من لقب بامیر المومنین عمر الفاروق، پہلا امیر المومنین حضرت عمر کو کہا گیا ہے. اور اس کی بڑی فنی وجوہات ہے حدیث و تاریخ میں. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق نے جب خلیفہ چنا، ابو بکر صدیق نے مسلمانوں سے دریافت کیا، جو لوگ خلیفہ چنتے تھے، کہ مجھ پر اب بھی اعتماد ہے جبکہ میں مر رہا ہوں؟ تو ارباب حل اور عقد نے کہا کہ اس سے پہلے زیادہ اعتماد ہے جو پہلے تھا. تو فرمایا کہ میں عمر کو خلافت کے لیے چنتا ہوں، اس سے بہتر انسان اللہ کی زمین پر نہیں ہوگا. تفسیر ابن کثیر میں سورۃ شعراء کے اخیر میں ابن کثیر نے حضرت عائشہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. حضرت عائشہ تو ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، سرحانہ بیٹی ہے. ان کے سامنے ابوبکر صدیق کی روح نکلی ہے. جس وقت حضرت عمر منتخب ہوئے اور لوگوں نے اس کو قبول کیا تو ابوبکر صدیق نے ایک بات کہی، وہ حضرت عائشہ نقل کر رہی ہے. ھذا ما اوصى به ابو بکر ابن ابی قحافہ عند خروجہ من الدنیا. یہ وصیت ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا اس وقت کر رہا ہے جبکہ دنیا سے جانے والا ہے. حین یؤمن الکافر وینتهی الفاجر ویصدق الکاذب. یہ وہ گھڑی ہے کہ کافر بھی ایمان لانے لگتا ہے جب موت سامنے نظر آ جاتی. گناہگار بھی گناہ سے سچا تائب ہو جاتا ہے اگرچہ توبے کی گھڑی ختم ہوتی. اور یہ وہ وقت ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، صدق کی گھڑی ہے. فَإِن يَعْدِلْ فَذَاكَ ظَنِّي بِهِ
ورجائی فی، اگر یہ میرے بعد عدل اور انصاف سے چلے یہی میری توقع ہے اور یہی اسی گمان پر میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ وَإِن يَفْجُرْ وَيَبْدُلْ، اور اگر اس نے ظلم کیا اور بدل گیا، فَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو میں غیبدان تو نہیں تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالم و حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ، امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم الشہرستانی نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب الملل والنحل میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے، مہاجر و انصار نے مبارکباد ایک دوسرے کو دی اور اسلام میں خوشی کی لہر دوڑی۔ عمر کی تو دنیا منتظر تھی، سبحان اللہ۔ اوہو، صرف دنیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ابو بکر صدیق کنویں سے پانی نکال رہے ہیں لیکن ڈول چھوٹا ہے اور بہت تکلیف سے نکال رہے ہیں، اللہ اس پر رحمت نازل کرے، اللہ اس کی مدد کرے، کیونکہ ابوبکر کا زمانہ تھوڑا تھا اور صدمے بہت زیادہ تھے اور حضرت کی وفات کا صدمہ تازہ تھا، سب غمگین و پریشان تھے۔ 2 سال 3 مہینے اور 13 دن اور چند گھڑیاں ہیں۔ فرمایا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عمر ڈول لینے لگے۔ عمر نے جیسے ڈول پانی کا لے لیا تو اتنا بڑا ہو گیا ڈرم کے برابر، اور پانی ایسا نکال رہے ہیں بالکل جیسے کوئی ایک انگلی سے نکال رہا ہے، اور فرمایا ہر طرف پانی پانی ہو گیا اور گھاس اور ہریالی اور جانور اور حیوان اور انسان سب سرسبز و شاداب ہو گئے، اور فرمایا مار آئے تو اب قریًا مثلہ، میں نے ایسا مضبوط آدمی نہیں دیکھا ہو۔ خواب، اور اس پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں تعبیر خلافت کی۔ ابو بکر کا زمانہ تھوڑا اور پریشانی زیادہ، عمر کا زمانہ 10 سال اور اسلام کائنات کے کونے کونے میں پہنچ گیا، فارس اور روم سب فتح ہو گئے۔ تو عمر کے تو لوگ منتظر تھے، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارات فرمائی۔ عمر کا یہ کمال دیکھو کہ شیعوں کی معتبر کتاب نہج البلاغہ پہلی جلد کا بالکل آخری خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، ممبر پر جب خطبہ پڑھتے تھے تو خطبے میں کہتے تھے للہ بلاد عمر، یہ سارا ملک عمر کا ہے۔ اوہو، کیا احترام ہے، قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہر، یہ اذان میں بھی گالی دے رہے ہیں اور مرثیوں اور کربلائی ماتمیوں میں بھی۔ اور علی جب اپنے خلافت میں ممبر پر خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں للہ بلاد عمر، اللہ گواہ ہے یہ سارا ملک عمر نے فتح کیا ہے۔ فَإِنَّهُ أَقَامَ السُّنَّةَ وَقَمَعَ الْبِدْعَ، اس نے سنت کو سیدھا کھڑا کیا ہے، بدعت کی جڑیں کاٹی۔ نہج البلاغہ معتبر کتاب ہے رافضیوں کی، جیسے ہماری بخاری شریف ہے ایسے ان کے آئی کتاب۔ ابن ابی الحدید مشہور شیعہ شارح نے وضاحت کے ساتھ لکھا کہ بغیر اختلاف کے یہ دعا علی عمر کو ہر جمعہ دیتے تھے، ہر جمعے کو یاد کرتے تھے۔ قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل رالی۔ قدر و احترام تو صحابہ کا صحابہ سے پوچھیے۔ للہ بلاد عمر، وہ خدا عمر کے ملکوں کو اور شہروں کو سرسبز و شاداب رکھے، کیونکہ عمر کا دور فتح البلاد کا دور تھا، فتوحات اسلامیہ کا ایک زرین دور تھا۔ تو ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں ایک شخص آیا، لوگ تو ہر طرح ہوتے،
100 چاہنے والوں میں ایک بدخواہ بھی مل جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ کس کو آپ نے خلیفہ منتخب کیا؟ کیونکہ حضرت عمر بڑے سخت مشہور تھے کہ لوگوں کو مارتے پیٹتے، سخت آدمی کی شیرینی تو انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ نبی نے کہا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، عمر کی ساری سختی اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین میں مضبوط ہونا یہ کمال ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر کے مقابلے میں فولاد کا پہاڑ بننا، باطل اور کفر اور ظلمت اور فسق اور بدعت کے مقابلے میں، اور آپس میں شیر و شکر ہونا، یہ صحابہ کی شان اور ان کے مناقب ہے۔ تو حضرت ابوبکر کو کسی نے کہا یا آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کیا؟ تو حضرت عمر لیٹے تھے، بیمار تھے، فرمایا بٹھا لو، پیچھے تکیہ رکھو تاکہ یہ جواب تو بیٹھ کر کے دوں، یہ جواب تو لیٹ کر دینا بید بھی۔ تو انہوں نے پیچھے تکیہ رکھے، حضرت ابوبکر صدیق سیدھا ہو کے بیٹھ گئے۔ تو فرمائے لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہی سوال مجھ سے بروز قیامت کیا گیا اللہ کے حضور، لأقولن، تو میں ضرور کہوں گا ولیت بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد خلافت کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ یا رب، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ جب خلافت کے اصول ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے ایمان اور نیک اعمال۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان ایمان و عمل والوں کو روئے زمین کی خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ خلیفہ بن کے کیا کرے گا کیا؟ یا رب اللہ، اب مناسب بیان ہو رہے، خلیفہ تو بن گئے، خداوند تعالی کی طرف سے کچھ عطیات ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کا پسندیدہ دین ان کے لیے مضبوط کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا، ہر جگہ امن اور سکون کا دور دورہ ہوگا۔ خطرہ پیدا ہو گیا کہ حکومت جا رہی ہے، اس لیے نئے نئے طریقے اختیار ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ خوف تو تب جائے گا جب ایمان و عمل مضبوط۔ 3 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمائے کہ حکومت دے دوں گا، دوسری بات یہ کہ حکومت تب چلے گی جب اسلام کی خدمت ہو، اور تیسری بات یہ کہ امن تب قائم ہوگا جب اسلام کی بنیادیں قائم ہو اور اسلام کی تعلیمات واضح ہو۔ کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ وہ سن لے آگے۔ سبحان اللہ۔ خلفاء، حکمران، فہد کی بھی ذمہ داری ہے، مشرف کی بھی ذمہ داری، ہر وہ شخص جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور بروز محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یقین رکھتا ہے، اس کو ایک دعوت ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرے، شرک بالکل نہ کرے۔ یا رب، مسئلہ توحید کا نظام، مسئلہ سنت کا نظام۔ یعبدوننی، صرف مجھے بڑا مانے، صرف مجھے معبود برحق سمجھے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور طاقت کو شریک نہ کرے۔ یہی تو شرک ہے، اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ گویا ایک عام مسلمان جس طرح پابند ہے
کہ وہ اللہ کی توحید کا یقین کر لے اور ہر طرح شرک اور بدعت سے پرہیز کر لے. ایک حکمران بھی پابند ہے، لیکن حکمران کی پابندی زیادہ ہے. مسئلہ یہ کہ حکمران صرف نماز پڑھے گا نہیں، پڑھوائے گا، صرف زکوٰۃ دے گا نہیں، دلوائے گا، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرے گا بلکہ کروائے گا، صرف شرک سے بچے گا نہیں، اوروں کو بچائے گا. فمن کفر بعد ذلک، جس نے اتنے بڑے عہد و پیمان کے بعد بھی منہ موڑا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ واقعی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. سیدھا راستہ چھوڑ کر کے ٹیڑھے راستے پر چل کر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. محال است سادی کے رائے صفا، تواں رفت جز پہ در مصطفیٰ. کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے ایک راستے سے ہے اور کامیابی آ جائے؟ ناممکن ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نمازوں کی پابندی کروائے، فجر لوگوں سے پڑھوائے. گڑی کی سوئی آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے جانے سے قوم کا کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ صرف ایک خیالی پروگرام ہے. وہ ایک جگہ میں نے سنا کہتے ہیں اسلامی ٹائم یہ ہے اور فلاں کا ٹائم یہ ہے، دو ٹائم ہو گئے. کیونکہ اتنا جلدی ذہن قبول کہاں کرتا ہے. یہ کام وہ لوگ کرے جن کے پاس نظام نہیں ہے. ہمارے ہاں تو نظام ہے عبادات کا، اور سورج نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، اور پہلی نماز دن کی فجر کی فرض ہو جاتی ہے، اور باقاعدہ ندا ہوتا ہے. مؤذن صاحب کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دے دیں کہ آج جمعے کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے تو یہ کہہ سکے گا؟ نہیں کہہ سکتا ہے. مجال نہیں ہے، وہ اذان غیر مسنون اذان ہو جائے گی. یا آپ ان کو کہے کہ چلو عصر میں پڑھ لیں، لوگ کم ہوں گے بھی تو بہت لوگ ہیں، پھر بھی نہیں پڑھ سکے گا. لیکن اگر آپ ان کو کہے کہ قصدن میرے لیے فجر میں چھوڑ دو تو چھوڑ نہیں سکے گا، وہ مقرر ہو چکا ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اللہ اس لیے فرماتے کہ نمازوں کی پابندی کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مان لو، بجا لاؤ. لعلکم ترحمون، امید ہے تمہاری مدد ہو جائے گی. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافروں کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ نکلیں گے. ہم پکڑنے والے ہیں. آپ نہیں پکڑ سکے، طالبان نہیں پکڑ سکے، اللہ فرماتے میں پکڑتا ہوں، دکھاتا ہوں کیسے پکڑوں گا میں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا انجام ہی آگ ہی آگ ہے. کہیں آپ ان کے اعلی کار نہ بنے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا باز گش بھی بہت افسوسناک ہے. پہلے خلافت بیان فرمائی اور پھر خلافت کے لیے آداب بیان فرمائے، کیونکہ ایک اسلامی خلافت دنیا کے تحکم میں اور جبر اور عناد میں اس وقت بدل جائے گی جب لوگ توحید کے بجائے شرک کرنے لگے، اور نظام نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت دین کے بجائے غلط لوگوں کی باتوں میں آ جائے. اس وقت خلافت نہیں رہے گی. اور جب ان کو یہ خوف سوار ہو کہ فلاں ملک اگر چاہے اور فلاں شخص اگر چاہے تو مجھے ادھر سے ادھر کر دے گا، تو اللہ فرماتے وہ میں تمہیں دکھا دوں گا، تمہارے سامنے تس نس ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے. اللہ سلطان عبدالحمید خان کو حکومتی عثمانیہ اسلامیہ ترکیہ کے فرمانروا تھے، اور بڑے نیک دل اور سلیم الفطرت بادشاہ تھے. اس کو ایک انگریز نے کہا کہ تم مسلمان تھوڑے سے ہو
اور ہمارے انگریزوں کی حکومت پوری دنیا پر ہے. تمہاری مثال ایسی ہے جس طرح زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے 32 دانت. تو یہ کتنے سے گوشت کا ٹکڑا زبان 32 دانتوں کے مقابلے میں کیا کر سکتی ہے؟ روز پٹتی ہے، کبھی اس دان کے نیچے آئی، کبھی اس دان کے نیچے آئی. یہی حال تمہارا ہوگا. سلطان عبدالحمید خان نے ان کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 32 کے 32 دانت نکل جاتے ہیں، زبان پھر بھی رہتی ہے. ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ 32 کے 32 دانتوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتڑا وہ برقرار رہتا ہے. اسلام اللہ کا دین اور مذہب ہے، اور قیامت تک اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا مسلمان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، بیماروں کے لیے صحت و شفا کی دعا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ امداد و نصرت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا بغل اور پیشاب کی جگہ کے بال کاٹنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، حکم آیا ہے. وہ 10 چیزیں جو فطرت ایمانیہ میں سے ہیں ان میں یہ بھی ہے نا، اخذ الآبات. اور نماز کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکعت بھول جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھولی ہوئی رکعت کی پڑھنی پڑے گی. یہ کیا مطلب ہوا؟ نہ جتنی رکعتیں آپ نے شروع کی ہے وہ فرض ہے پورا کرنا. کیا اسی وقت نماز توڑ کر شروع کر لے یا آخر میں سجدہ سہو؟ نہیں، چھوٹی ہوئی رکعت جو ہے سجدہ سہو سے نہیں پوری ہوگی، رکعت پڑھنی پڑے گی. اگر کسی کھانے کو کتا منہ لگا دے تو صرف منہ لگانے والی جگہ کا کھانا دفن کر دے، یا اگر بے نمازی کسی کھانے کو منہ لگا دے تو وہ کھانا تمام کا تمام دفن کر دے؟ معلوم ہی کرنے کیا امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. امام صاحب کا ایسا کوئی قول موجود نہیں، غلط بات ہے بالکل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں مزامیر اور باجے اور یہ وہ مٹانے آیا ہوں، چنانچہ جنگ بدر میں اونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں نکلوا دی. صحیح بات ہے. سوال یہ کہ پھر حضرت خواجہ نظام الدین معین الدین چشتی نے قوال کو ساز اور باجوں کے ساتھ کیوں فروغ دیا؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ انہوں نے فروغ دیا؟ آپ نے خامخواہ لعنتی ہو رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. یہ تو ایسی تہمتیں لگائی گئی. بزرگان دین میں سے سوائے خواجہ نظام الدین کے کوئی بھی قائل نہیں ہے، سب کے سب منع کر چکے ہیں. البتہ بعض چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں، نعت کی طرح یا طبلہ وغیرہ، وہ بھی دور بچتا تھا. چاش کی نماز میں کیا صلاۃ حاجات اور آفات بلیات اور تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایک عورت نے طلاق لی اور عدت پورے کیے بغیر شادی کر لی. عدت میں شادی نہیں ہوتی، زنا محض ہے. بخاری شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ بغیر عدت گزارے نکاح ایسا ہے جس طرح کوئی بیٹا ماں سے اور بھائی بہن سے زنا کرے. بندہ احکر کا بادشاہی مسجد جانے کا اتفاق ہو تو آئے قطبے کا جس پر مکتوب تھا تبرکات مقدسہ، تو میں اندر گیا تو وہاں آپ نے ہری پگڑی دیکھی. بہت مبارک. اور شلوار اپنے لیے پھر ہری سلوا دو اور کل قمیض سرخ کر لو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ تبرکات اس کی حقیقت کیا ہے؟ کون سی تاریخ و سند ہے اس کی؟ وہ تو ہر بادشاہ کی جو پسند ہے وہ رنگ لگاتا ہے اس میں. وہاب نجدی کون تھے؟ وہاب نجد تو کوئی نہیں تھے. محمد ابن عبد الوہاب النجدی توحید و سنت کے امام تھے. علاقہ نجد میں موجودہ حکومت سعودیہ انہی کے پیروکار ہے. ان سے بعض مسائل میں زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے کے بدعتیوں سے ہزاروں درجے افضل مسلمان تھے. وہ 786 بسم اللہ کا مخفف ہے، لیکن بسم اللہ کا ثواب اس سے ادا نہیں ہوگا. علی علیہ السلام کہنا ٹھیک نہیں ہے. مرنے کے بعد جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ مرنے کے بعد جنت کا لباس مردوں کا سفید ہوگا اور عورتوں کا ہرا ہوگا. مرنے کے بعد جنت میں تو کنگن بھی مردوں کو پہنائے جائیں گے، تو پھر آپ کنگن پہن لیں ہاتھوں میں اور پیروں میں پازیب پہن لیں. مرنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں شراب پلائی جائے گی، قرآن کریم میں ہے، تو آپ پھر دودھ کی جگہ شراب پینا شروع کر لیں.
شرم کچھ کرنا چاہیے، عقل سے سوچا کرے ذرا. خطبہ والی اذان میں الفاظ دہرانے چاہیے یا نہیں؟ نہیں. جس وقت خطیب ممبر پر بیٹھ گیا خطبے کے لیے، اس کے بعد اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد جواب نہیں ہے. فتاوی شام میں ہے وہ اجابت الاذان حین اذن مکروہۃ. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی گڑیاں کیوں آگے نہیں کی؟ مجھے پہلے والے ٹائم سے آرام ہے، دوسرے ٹائم سے مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. بیان سنتے ہوئے اگر نیند کا جھٹکا آ جائے تو کیا وضو کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ جھٹکا کھا کے جو آپ گر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاح بھی خارج ہو سکتے ہیں. اگر بغیر جھٹکا کھائے آپ سوئے ہیں تو وضو برقرار ہے. میری بیوی عشاء کی نماز 11 اور 12 بجے کے درمیان پڑھتی ہے، کیا وطر کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے؟ وطر کے فوراً بعد نہیں، وطر بعد میں اور تہجد پہلے. آپ نے الٹی بات لکھ دی. جو لوگ تہجد و قیام اللیل کے عادی ہیں ان کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کی نماز مکمل کر کے اخیر میں وطر پڑھ لیں. ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کا وارث 25 سال کی نمازوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو فی نماز کا کیا حساب ہوگا؟ 25 سال کے دورانیے میں بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فطرہ کتنا تھا، اس کے دوسرے سال کتنا تھا، تیسرا. اور اگر نہیں کر سکتے یہ کام تو موجودہ دور کے اعتبار سے ایک فطرانہ جتنا ہے ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے. وطر حنفیہ کے ہاں مستقل نماز ہے، یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. میرے والد صاحب جہادی تنظیموں کے خلاف ہیں، ان کے خیال میں کشمیر میں زمین کے ٹکڑے پر لڑائی ہو رہی ہے اور کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہے. اس طرح وہ علماء کو بھی کہتے ہیں. میں والد صاحب کی طرف سے پریشان ہوں. بہرحال انبیاء علیہ السلام ایسے گھروں میں رہے جن کے والدین کفار تھے، ان کے ساتھ بھی گزارا کیا گیا ہے. مسئلہ حاضہ کی وضاحت فرمائیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میاں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم چلی جاؤ، پھر عورت نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مرد نے کہا چھوڑ دیا. اب کون سی طلاق واقع ہے؟ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا. نماز کی پہلی رکعت نکل جائے تو کیا آخری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہیے؟ جب یہ پہلی والی رکعت دوبارہ آپ امام سے فارغ ہو کے پڑھیں گے تو ثنا پڑھ لیں. اگر میں تصویر اخبار میں ہو یا پھر اندر الماری میں اور 1 روپے کے سکوں پر جو تصویر ہے یہ سب کے سب معاف ہے. جو شخص حیات عیسیٰ کا منکر ہے، کافر، مرتد و اسلام سے خارج ہے. عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام شاہ صاحب نے اسی موضوع پر لکھی. سفر میں اگر 15 دن کے لیے جائے اور ہر جگہ 2 دن رکنا ہو تو نماز قصر کریں گے. سفر 15 دن نہیں ہے، کم عقل کسی جگہ قیام ایسی جگہ آبادی میں کر لے کہ کم از کم 15 دن وہاں ٹھہرے تو آدمی مقیم ہو جائے گا. سفر سال کا ہو یا 1 دن کا ہو، اس دوران جتنی نمازیں آئے گی وہ سب قصر ہوگی، یعنی 4 فرض 2 پڑھے جائیں گے. اشراق کی 2 رکعت ہے، چاش کی کم از کم 4، متوسط 8، زیادہ سے زیادہ 12. محمد عمیر و عمر نام رکھنا کیسے؟ عمر مبارک نام ہے لیکن عمیر کی عمر پوری نہیں ہوتی، جلدی مر جاتا ہے، اس لیے عمیر نام ٹھیک نہیں ہے. میرا سوال یہ کہ ہمارے علاقہ مانسیرا میں ایک رواج ہے کہ میت پر جنازے کے بعد قرآن کا دور ہوتا ہے. چند آدمی ایک گول دائرے میں بنا کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک قرآن یہ وہ. اسقاط جائز ہے اور دور بھی ثابت ہے، باقی قرآن کریم نہیں رکھنا چاہیے. عورت فرماتی ہے کہ عورتوں نے نبیوں کو جنم دیتے اس لیے عام لوگوں سے عورت کا درجہ افضل ہے. جن عورتوں کے پیٹ سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ عورتیں افضل ہے. یہ جو کچھ بھی نہیں دیا ہے یہ کیسے افضل ہو گئی ہے؟ لیچی دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ وہی. ہری پگڑی کب سے نکلی ہے؟ جب سے شیطان نکلا ہے. کیا باپ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، مگر لڑکا اور لڑکی برابر ہوں گے. زندگی میں عطیہ ہے، توریث نہیں ہے. بدعتی کی مسئلے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ غیب کی خبریں بتانے والے. یہ ترجمہ غلط ہے، جھوٹا ہے بالکل. اس کے بارے میں ذرا تفصیل دورہ تفسیر میں ہوگی انشاءاللہ. کافی عرصے سے رات کو نیند نہیں آتی، ٹھنڈے دودھ پر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے سوئے. فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد کا قاعدے پر بیٹھا، تیسری رکعت کے بعد پھر قاعدے پر بیٹھا، اٹھ کر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کی نماز ہو گئی. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز میں سورت والی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے
اور بغیر صورت والی رکعت میں صورت ملا کر سے سو کر لے نماز ہو جائے گی۔ مرد کا گریبان کھلا رہنا سنت مہربانی فرما کر حدیث بتائے، شمائلی ترمذی صفحہ 43۔ جو شخص اپنے نامعلوم تعداد میں قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو کیا وہ ہر رکعت میں صورت ملا کر پڑھے گا یا پہلے 2 رکعتوں میں؟ نامعلوم نمازیں جب پڑھے گا تو تمام نمازوں میں صورت ملانی پڑے گی۔ پرویزی فرقہ کیسا ہے؟ منکر حدیث ہے، اور منکر حدیث کافر ہے۔ جیسے مرزائی ہیں ایسے پرویزی۔ حضرت میرے پاس ایک کتاب رکھی ہے، کتاب کا نام، مصنف کا نام ذرا ذیل ہے، کیا میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ از نتیجہ فکر آل احسان عذاب البیان جناب حاجی منشور، یہ وہ الٹا سیدھا یادگار تسنیم صاحب۔ اچھا جی، ریاض کلام نور میں نے دیکھی نہیں تو میں کیسے تبصرہ کروں؟ جب کتاب دیکھی جائے گی تبصرہ ہوگا، صرف نام سے تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن والدین اجازت نہیں دے رہے، کیا والدین کی اجازت اب بھی ضروری ہے؟ جہاد ضروری ہے۔ جہاد کے نام پر سیر کرنے جا رہے ہیں آپ، والدین کو آپ کے مزاج کا پتہ ہے۔ میرے والد 7 مہینے سے جیل میں ہیں، میں اور میری سمیت اور چھوٹی بہن بھائی والدہ کی شفقت سے محروم ہے، مہربانی کر کے والد کی شفقت سے اللہ پاک ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ سورۃ یاسین پڑھا کرے اور سورہ تغابن خیر ہو جائے گی۔ اس پیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال جو شریعت کے خلاف ہو، داڑھی بھی کاٹتا ہو، فاسق فاجر ہے؟ اس کے بارے میں سب کا یہی خیال ہے، میرا کیا خیال ہوگا؟ خلاف شرع آدمی پیر نہیں ہو سکتا ہے، زندگی کو ہو سکتا ہے۔ حافظ قرآن کو ختم قرآن کرنے کے بعد پیسے وغیرہ لینا جائز ہے، اور 3 روایت ذکر کی، 1,20,000 کی، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ میں نے اس پر رسالہ لکھا ہے، وہ رسالہ چھپا ہوا ہے، کتب خانے سے حاصل کرو۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب مثلا درود و قاعدہ وغیرہ رکھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد سفیان احمد یا سفیان احمد دونوں میں کون سا؟ دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوچھنا یہ کہ حضرت حکیم الامت نے بہشتی زیور میں کس سن میں لکھنا شروع کیا اور کب اس کا یہ بہشتی زیور میں دیکھ لے وہاں لکھا ہوگا۔ میں کوئی مولانا اشرف علی صاحب کا کلاس فیلو نہیں ہو کہ ان کے دن بتاؤں گا۔ زوال کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ ایک مرتبہ آپ نے بتایا تھا، مطلب یہ ہے کہ سورج کا طلوع معلوم کر لے اور پھر ڈوبنے کی گھڑی معلوم کر لے، پھر 2 پر تقسیم کر لے، جو نصف آ جائے گا 5 منٹ شروع 5 منٹ اخیر چھوڑ دے، باقی وقت صحیح۔ مونچے کینچی سے کاٹنا سنت ہے یا استرے سے؟ استرے سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے منع آیا ہے، بلیڈ سے، بلکہ کینچی سے چھوٹے کرنا ٹھیک ہے۔ بعض علماء اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ معلوم کرنا ہے کہ حضرت کے والدین کے لیے دعائے مغفرت، ان کے درجات بلند ہونے کی دعا کرنا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ کلام پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اس بارے میں کوئی نص نہیں ملا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے فطرت کے موحدین تھے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں جو توحید کے عقیدے پر مرے ہیں، جن کی مغفرت ہو چکی ہے، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسی دعا بتائیں، حشر کے دن جب میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ پاک مجھے بخش دے گا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، شیطان نے سچ کہا ہے موسیٰ، بلانے کا علم میرے پاس میں، یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے۔ ریفرینڈم میں جو ہو رہا ہے اس میں ووٹ دینا کیسا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جان کے پہلے پھر پتہ کریں۔ کیا مصر کے علماء کے اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے جبکہ ان کی داڑھی موجود ہو؟ داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ داڑھی کٹ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جس نے ایک مجھ سے کم رکھی ہے، البتہ داڑھی مونڈے کے مقابلے میں وہ بہتر ہے۔ اکثر امامے میں نماز پڑھتے وقت سجدے میں پیشانی زمین پر نہیں لگ پاتی، اگر پیشانی نہ لگ پائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ البتہ نماز کے وقت پگڑی تھوڑی اوپر کر لے تاکہ پیشانی کھل جائے۔ کیا حضرت نے ہرا امامہ پہنا ہے؟ نہیں، یہ تو شیطان و دجال کی نشانی ہے۔ اگر چپل الٹی ہو جائے تو کیا اس کا سیدھا کرنا ضروری ہے؟ یہ کوئی تفاعل نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ شگون متعلق ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ جوتا صحیح رکھنا یہ آداب و اخلاق ہے۔
یہ نہیں کہ الٹا ہونے سے آپ الٹا ہو جائیں گے اور سیدھا کرنے سے پھر آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ اکثر ہم مسجد میں چپل جوتے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے جوتے اکثر قرآن سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، آپ کہیں دور رکھ کے آیا کریں۔ کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لدھیانوی صاحب لکھتے تھے، ان کے رسالوں میں دیکھ لو۔ جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، جنازے کے بعد دعا فقہاء نے منع کی ہے، نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ مولانا عبد المعبود صاحب پنڈی والے نے مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت کے عین مطابق ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمع ہونے والے افراد اسی دن اس کے بعد بھی قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی تعین ضروری نہیں ہے، جبکہ آپ نے مردوں کو یاسین اور سورۃ ملک بھی ہیں اور پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اسلام میں 3 دن کے سوگ کا حکم ہے؟ جی ہاں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے؟ کیا آپ سفر کے مہینے کی آمد پر افسردہ اور اس کے ختم ہونے پر خوش ہوتے تھے؟ یہ سب پراپیگنڈا ہے۔ آپ نے حدیث میں فرمایا لا سفرا، سفر کے مہینے کی بلا اور آفات کی کوئی حقیقت نہیں، بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہے۔ بشرا نام میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یا بشرا ھذا غلام، اس کے بعد لڑکا ہونا چاہیے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو ثواب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو۔ بی بی عائشہ کی روایت بخاری میں ہے، باب لیجعل آخر صلاتہ فی اللیل وطرن، کہ رات کی آخری نماز وطر ہونا چاہیے۔ ہری پگڑی پہننا کیسا ہے؟ شیطان و دجال کے سپاہیوں کا کام ہے۔ فتاوی شام میں ہے کہ لا يجوز خروج النساء لوعظ المحلہ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں لکھا گیا ہے۔ ہاں بغیر حجاب اور پردے کے نہیں جانا چاہیے۔ بعد ازیں کہ کیا شہید قرآن مجید جو ان کو جلا دینا جائز ہے، ان کو دفن کرنا؟ حنفیہ کے نزدیک قرآن کریم جو شہداء ہو، پٹھے قرآن یا کتابیں، سپارے، سورتیں، دینی کتب پانی میں ڈالنا یا بہانا بہتر ہے۔ وہ نہ ہو سکے تو تدفین بہتر ہے۔ وہی ممکن نہ ہو تو آخری مرتبہ جلانے کا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں۔ بدعتی کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ بات شاہ اسماعیل کی طرف منسوب ہے۔ شاہ صاحب نے لکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو وہ لے کر آئے۔ حضرت بدعتی کہتے ہیں کہ مولانا قاسم صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضرت کو آخر نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے۔ میں وہ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان سمجھنا کفر و مرتد کا عقیدہ ہے۔ وہ تو حضرت ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی آخر النبیین تھے اللہ کے علم میں جب انبیاء آتے رہے۔ کیا شمس الدین عظیمی کا عقیدہ خراب ہے؟ کیا مدینہ شریف میں روزہ مبارک پہنچ کر لوگ بدعتی والا درود شریف پڑھتے ہیں؟ وہاں پر بھی سنت درود پڑھنا بہتر ہے۔ عرصہ 2 سال کا ہو گیا، میرے بائی پاس ہوا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع اٹھتے وقت سینے میں زور پڑتا ہے، کیا میں بیٹھ کر؟ بے شک آپ دل کے مریض ہیں، اس کے لیے اجازت ہے، جس طرح آپ کو آرام ہو ایسا پڑھیں۔ ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز میں 2 رکعت نماز اگر نہ پڑھوں معلوم کرنا ہے، صرف فرض، سنت اور وتر، بس سب نوافل آپ کے لیے معاف ہے۔ عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، اصل نماز یہی ہے۔ کیوں کر اللہ راہ دے گا ایسے لوگ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ شک بے شک رسول سچا ہے اور آپ نشانیاں ان کے پاس روشن لاوے۔ یہاں ظالم لوگوں سے کون مراد ہے؟ وہ کفار جو جانتے ہوئے پھر واپس ہو گئے تھے۔ کیا ٹی وی اور ریڈیو پر تلاوت سننے کا ثواب ملتا ہے؟ ثواب ملنا مشکل ہے، کیونکہ ثواب کے لیے باقاعدہ صوت سائت ہونا چاہیے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ گھڑی مبارک ہے اس لیے ثواب ہے۔ بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اگر تلاوت سے ثواب نہیں ہے تو پھر گانے سے گناہ بھی نہیں ہوگا، تو گانے سے گناہ اس لیے ہے کہ شہوات پیدا ہوتی ہے اس سے۔ جہاد کی آیات تبلیغ پر فٹ کرنے سے کیا فرق نہیں پڑتا؟ جہاد کی آیات جہاد پر فٹ ہونے چاہیے، اور تبلیغ کے اپنے مضامین بہت ہیں۔ مہربانی فرما کر احمد رضا کی اس کتاب کا نام بتا جس میں عائشہ کی شان میں ہدایے کے بخشش حصہ سوئے۔
حضرت معراج میں انبیاء کی امامت کرائی. دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ قائم فی قبر. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں. بیت المقدس میں بھی انبیاء جمع تھے اور قبور میں بھی آپ نے دیکھا. دونوں باتیں حقیقت ہے. بعد الموت جگہ تنگ نہیں ہوتی ہے. سورہ یاسین کے کچھ فضائل بیان کرے. قرآن کریم کا دل ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو. سورہ شورا کی آیت 19 کے ان مقاصد کے لیے، رزق کی برکت کے لیے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے کیا ان سب کا تعلق عرب سے تھا؟ نہیں، بہت سارے انبیاء عجم میں آئے ہیں. عرب کے چونکہ ہماری شریعت عرب سے آئی ہے تو بیشتر ہم عربی انبیاء کو جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طے شدہ ہے کہ ابراہیم نام بھی عجمی نام ہے، عجمہ ہے. ہود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے. اور ہندوستان میں 13 پیغمبر آئے ہیں. بیشتر کے نام میں گل، باز گل، گلخان، خان گل، گلزار اس نام کے تھے. ایک تختی ایک لڑکی کے ساتھ ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ خود نکاح کر سکتا ہے، جبکہ گواہان موجود ہو کر سکتا ہے، خطبہ ہی پڑھ سکتا ہے. نکاح میں سورہ آل عمران، نساء سے احزاب اس ترتیب سے پڑھنا درست ہے. یہ قسم ترتیب برائے مہربانی رحمائی یہ سنت طریقہ ہے. کچھ احادیث سے ثابت ہے، کچھ علماء کا طریقہ ہے. میں جامعہ کا طالب، میرے گھر میں کچھ مشکلات ہے، اللہ آسان فرمائے. لوگ خطبے میں ہاتھ پہلے سینے کے ساتھ باندھتے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں مل سکی. کیا اپنی ساس کو ماں یا امی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. جیسے بوڑھی عورت کو آپ اماں کہتے ہیں، وہ آپ کو بیٹا کہتی ہے. بچی کا نام حیرا رکھنا جائز ہے. کسی امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، اس نے اپنے سے پیچھے والے مقتدی کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا، مقتدی پاؤں کو اٹھا کر چل کر آگے آئے گا؟ نہیں، مقتدی ہوا پہ آ جائے. شرم بھی نہیں آتی. یہ آنا جانا نماز کی ضرورت کے لیے معاف ہے. سنا ہے کہ کل بروز افتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا. جی ہاں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے. سجدہ سہو تو بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، کھڑے ہو کر تھوڑا ہوتا ہے. حضرت اقدس گزارش ہے کہ 3 دن سے ذالکہ یہ اچھا جی مدرسے سے مسافر کو کھانا کھلانا، اگر وہ مستحق ہے طالب علم اپنا کھانا ان کو کھلا سکتے ہیں. جب میت کو لحد میں رکھ دیتے ہیں تو اس وقت اذان دیتے، کیا یہ صحیح غلط ہے؟ بدعات میں سے. بے وقت اذانیں دینا مرغے کا کام ہے. ہاں، حضرت نے مشکات کا حوالہ دیے تھے کہ آخری زمانے میں موجود تتبع کے نہ ملا، اندھا ہو چکے ہیں، چشمہ خرید لو. مشکات جلد ثانی 477 صفحے میں روایت الٹی طرف نصف صفحے پر موجود ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی. مشکات آپ لے آئے، بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اندھے ٹٹو کو کیا نظر آئے گا؟ میں نے ظہر کی 4 سنت پہلے سورہ کوثر، یہ تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. ہمیشہ الٹی ترتیب سے نہیں، کبھی کبھی خیر ہے. یہ آیت کہ اے نبی اعلان کر دے کہ آسمان و زمین کے غیوب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور یہ کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے ہم نے. رفعنا نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ کیا لکھا؟ نہیں، یہ نام ٹھیک نہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ جو کنواں مسجد کے لیے بنایا گیا اس کی انتظامیہ پتہ نہیں رقم کی خوشی سے ساتھ اگر غریب فلیٹ کو دے تو کیا دے سکتے ہیں؟ مسجد کے پانی کا حکم یہ ہے کہ محلے والے جب وضو والے اور مسجد والوں کو تکلیف نہ ہو لے جا سکتے ہیں. کتاب شمس المعارف سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ بس ایسی غیر ضروری سی کتاب ہے، کچھ باتیں صحیح کچھ غلط. میں نے 1 عدد بکرا سب کے دینے کا ارادہ کیا. ایک پیش امام نہایت پریشان ہے، دل کے مریض ہے، والدہ اور بیوی بیمار ہے، انہی کو دے دے، سب سے بہترین موقع ہے. بے شک ایسا پریشان حال مسلمان کی مدد 1000 بکروں سے بڑھ کر ہے. میں نے اپنی بیٹی کا نام یمنا رکھا، مبارکبادی کے معنی میں ہے، خیر و برکت، خیر ہے. بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب صورت قیامہ کی آخری آیت کے حساب سے کچھ عجیب سا ہے. نہیں، آپ نے صحیح رکھا ہے. مرد کے لیے مہندی لگانا ضرورتاً نہ بطور زینت کے جائز ہے. ہاتھ کچے ہو گئے، پھٹ گئے، علاج بھی ہے نا. بڑی پریشانی ہے. آپ یہ بتایا کہ ماں کے سر کی قسم منع فرمایا ہے. اللہ کی ذات صفات کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی قسم کھانا شرک ہے. آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا،
جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ عورت کا نام شادی کے اپنے خاون کے ساتھ منسوب کرنا، خاون تو خاون کی طرح ظاہر ہوگا اور باپ باپ کی جگہ ظاہر ہوگا۔ کاروبار کے سلسلے میں سفر میں رہنا پڑتا ہے، عموماً مصمت سے باہر مہربانی فرما کر مال و جان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کثرت سے پڑھو۔ ایک شخص سے مجھے انعامی بانڈ کے سلسلے میں استخارہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں۔ آپ نے کوئی استخاروں کی دکان کھولی ہوگی نا؟ جس شخص کا مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ منع ہے کیا؟ میرے کزن کی بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کا نام شعب نور رکھنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر یہ بتائیں۔ پتہ نہیں شب لکھا ہے شعب لکھا ہے، واضح نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا۔ یا اللہ، جن بیماروں نے صحت کے لیے کہا ہے شفا عطا فرما، جنہوں نے مرحومین کی مغفرت کے لیے کہا ہے بخشش فرما، جنہوں نے اور دقت و دشواریوں کے لیے لکھا ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما، دعائیں قبول فرما، دین و دنیا کے سرخروئی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔